السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نہر گل اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بریکنگ نیوز بمقابلہ ذمہ دار صحافت۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ایچ ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ شکریہ آپ کا۔ اور اس پرسپیکٹو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے لیکچرار سر فضل واحد۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے ساتھ اس موضوع پہ بحث کرنے کے لیے۔ تو میرا آپ دونوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جرنلزم ہے کیا؟ جی سر۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ جرنلزم بیسیکلی اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو لوگوں تک خبر پہنچانا، اور یہ ایک پروسیس کا نام ہے جس میں ہم خبر کلیکٹ کرتے ہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں مختلف ذرائع یوز ہو سکتے ہیں، وہ اخبار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ ریڈیو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس انفارمیشن جنرل انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا وہ جرنلزم نہیں ہے، لیکن خبر یا نیوز لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ جرنلزم ہے۔ سر فضل واحد، یہ سوال آپ سے بھی ہے میرا کہ جرنلزم کیا ہے؟ جی، جرنلزم کی ڈیفینیشن کی اگر بات کی جائے تو اس کے تو ہزاروں ڈیفینیشن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ انسان کی بائی برتھ ایک تجسس ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں جان لے، اپنی ارد گرد کے بارے میں جان لے، چیزوں کے بارے میں جان لے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جان لے۔ تو انسان کی اسی کمی کو یا اسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم صحافت کا سہارا دیتے ہیں، اور اس میں ہم خبر کو ایک اتھینٹک خبر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کو ہم صحافت کرنا ہے۔ اور صحافت ضروری کیوں ہے؟ سر رحمان اللہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اور ہر بندے کے پاس موبائل جب ہاتھ میں ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم بھی جرنلزم کر رہے ہیں یا کنٹینٹ کریشن کر رہے ہیں اور صحافت کی وہ ضرورت یا امپورٹنس اب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھی معاشرے میں آپ جمہوریت لے کے آنا چاہتے ہیں، اور جب تک معاشرہ یا سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ انفارم نہ ہو، تو انفارم سٹیزنس جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ڈیسیجنس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ انفارم ڈیسیجنس بیسیکلی جرنلزم جو ہے وہ ایک تو ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، دوسرا ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے، تیسرا اگر کسی جگہ پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جرنلزم جہاں پہ وائس لیس لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ مقام بالا تک نہیں پہنچتی، تو جرنلزم ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر آپ نے ملک کی ترقی کرنی ہے یا جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے جرنلزم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور سر ذمہ دار صحافت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ذمہ دار صحافت جو ہے جو آج کل چیزیں بدل رہی ہیں، پہلے ایک اخبار میں ایک خبر مختلف پروسیس سے گزرتی تھی، اس میں ایڈیٹر پہلے خبر جرنلسٹ جو ہے وہ لکھتا تھا، پھر اس کے بعد وہ خبر ایڈیٹر کے پاس جاتی تھی اور پورے پروسیس سے گزرتی تھی، جس کو ایڈیٹوریل پروسیس کہا جاتا ہے۔ اب جدت آنے کے بعد، بریکنگ نیوز آنے کے بعد اور سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ایڈیٹوریل پروسیس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ون کلک پہ آپ ریکارڈنگ کر کے اسی ٹائم جو ہے وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو مسٹیکس کی چانسز بہت زیادہ ہیں، دوسرا بائسنس کا فیکٹر اس کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ جو ایک صحافی کی خبر بھی وہ بغیر کسی اور کی اوپینین کے شیئر ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایتھیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ مس ہو رہا ہے، ایڈیٹوریل پروسیس مس ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بجائے اس کی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بہت ساری جگہوں پہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ بالکل، اور یہی سوال جو ہے میرا سر فضل واحد سے بھی ہے کہ صحافت کیوں ضروری ہے اور ذمہ دار صحافت کیا ہے؟ جی، جس طرح سر نے کہا کہ صحافت جو ہے وہ وائس آف دی وائس لیس ہے۔ اب جمہوری معاشرے میں صحافت کا کردار جو ہے وہ ان معاشروں کی نسبت جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جمہوریت کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو گورنمنٹ آف دی پیپل، گورنمنٹ بائی دی پیپل اینڈ گورنمنٹ فار دی پیپل۔ جب بے آوازوں کی آواز نہیں ہوگی، جب ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہوگا، جب ان کے پاس معلومات نہیں ہوگی، جب ان کے پاس کھرے کھوٹے کی دلیل نہیں ہوگی،
رائٹ اینڈ رانگ کی کنسیپٹ نہیں ہوگی تو پھر کس طرح وہ ہو سکتا ہے ایک معاشرہ یا ایک حکومت ہو سکتی ہے فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل. تو جمہوری معاشرے میں صحافت بہت ضروری ہے. جسٹ امیجن کہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں میڈیا نہیں ہوتی, صحافت نہیں ہوتی, تو کیا صورتحال ہوتی, ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ٹھیک ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. تو صحافت جو ہے یہ معاشرے کی کہتے ہیں کہ معاشرے کی کان اور آنکھیں ہیں, جو معاشرے کا اصل پکچر ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں 4 پلر آف دی اسٹیٹ. اسٹیٹ کے 3 پلر جو ہیں وہ ہیں مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ, جوڈیشری, ایگزیکٹو, اینڈ ایک تیسرا جو ہے لیجسلیچر. لیکن 4 پلر جو ہے سب سے امپورٹنٹ, دیٹ از پریس. تو پریس کا ہونا, صحافت کا ہونا, میڈیا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جمہوری معاشرے میں, تاکہ بے آوازوں کی آواز پہنچ سکے کام بالا تک. اور سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جرنلزم کے اندر ہمیں اے آئی ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے یا نہیں؟ سر رحمان اللہ آپ سے میرا یہ سوال ہے. جی, اے آئی ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جتنی بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آئے ہیں, اے آئی آیا ہے, اب اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. تو جب ڈینائی نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا, لیکن اس کو ہم نے کچھ رولز ریگولیشن کے اندر لانا پڑے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جن زی کے دور میں اے آئی سے ہم دور تو نہیں رہ سکتے, دنیا سے پیچھے تو نہیں رہ سکتے. اے آئی ہمیں استعمال کرنا ہوگا, لیکن پھر وہی بات کہ ذمہ دار صحافت کس طرح ہوگی جب اے آئی بھی ہے آپ کے پاس, جب ہر بندے کے پاس مائک بھی ہے, اس کے پاس کیمرہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کس طرح انشور کرنا ہے کہ رسپانسبل یا پبلک انٹرسٹ جرنلزم ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایتھکس ہیں, کچھ رولز ہیں, کچھ آرڈیننسز ہیں, کچھ لاز ہیں, ان کو اور پھر ابھی جو ریسنٹلی نئی اس میں آئی ہے جو الیکٹرانک کرائمز کی ریگولیشن ایکٹ ہے کا, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بالکل ہم استعمال کر سکتے ہیں. اے آئی اور صحافت اب ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے, ایک دوسرے سے ہم اس کو دور نہیں کر سکتے, لیکن ریگولیشنز اور یا جو سوشل یا ایتھیکل جو نارمس ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور اے آئی جو ہے وہ جرنلزم کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں؟ سر آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اے آئی کا یوز جو ہے وہ جرنلزم کے لیے تو کبھی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ خطرہ نہیں رہی. البتہ جرنلزم سے وابستہ جو لوگ ہیں, جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, تو اے آئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے آپ کو آپ کی خبر لکھنے میں یا آپ کی خبر کریٹ کرنے میں. تو وہ جو باقی لوگ سپورٹنگ میں کام کر رہے تھے, ان کی جاب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور صرف ان لوگوں کی جاب رہ جائے گی جن کو خبر بنانا آتا ہے, جن کے پاس خبر ہے اور جو خبر شیئر کرنا جانتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی چینج کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن اے آئی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر تو جرنلزم نہیں رہے گی, کیونکہ ایک مشین جو ہے جرنلزم میں ہمیشہ ہمارے پاس نئی خبر ہوتی ہے, نئی انفارمیشن ہوتی ہے, جبکہ اے آئی کے پاس ہمیشہ پرانی انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ پرانے ڈیٹا بیس کے بیسس کے اوپر ہی آپ کے لیے خبر بنا رہا ہوتا ہے. اور ہم جس زون کے اندر رہ رہے ہیں, جس بیلٹ کے اندر رہ رہے ہیں, اس میں تو خبر کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, تو ایک جیسا نہیں رہ سکتے. اے آئی صرف ہماری ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ایڈیٹنگ پروسیس کے اندر, یا گرامر کی حد تک ٹھیک کرنے کا, یا اسٹوری کے اسٹرکچر بنانے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, اور یا آڈیو کو اس کی نوائز کو ریڈکشن کرنے کے لیے, یا ٹیلی ویژن یا جو ویڈیو ہے اس میں نوائز کا یا فریم کا, ان چیزوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن خبر ہمارے لیے نہیں بنا سکتا, کیونکہ خبر ہمیشہ نئی ہوتی ہے اور فریش ہوتی ہے, اور اے آئی جو ہے وہ پرانی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ انالیسس کرنا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جرنلزم کو کس حد تک بدل دیا؟ جی, جرنلزم سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کافی چینج ہو گیا ہے, کیونکہ جرنلزم میں ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا تھا میڈیا ہاؤسز میں, وہ گیٹ کیپنگ کا ہوتا تھا. گیٹ کیپنگ میں یہ ہوتا تھا کہ کون سی خبر آگے جائے گی, کون سی نہیں جائے گی, اس کی پلیسمنٹ کیا ہوگی, اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی, اس کا آنے والا ٹائمنگ, ایون اس کا ہیڈ لائن وغیرہ ڈیسائڈ کیا جاتا تھا. اب جب سے سوشل میڈیا آئی ہے تو وہ گیٹ کیپر کا رول ختم ہو گیا ہے. اب ہر ایک بندہ جو ہے وہ نیوز کا سورس بھی ہے, اور وہ پلیٹ فارم بھی ہے جو نیوز شیئر کرتا ہے. پہلے ہمارے پاس اسٹون ایج سے لے کے اخبار کے اور
ایون ٹیلی ویژن جہاں تک ایڈیٹر کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا تھا ایڈیٹر پر، اب وہ گیٹ کیپنگ تو ختم ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس نے پورا سیناری جو ہے نیوز کا یا صحافت کا وہ چینج کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں، جو ہمارے پاس آبجیکٹیوٹی ہے یا جو باقی چیزیں ہیں، اس کا لحاظ جو نہیں کیا جاتا. ہر ایک بندے کا اپنا ذاتی پرسپیکٹو ہے، اسی کے مطابق چیزوں کو شیئر کرتا ہے، اور پھر اس کا جو رسپانس آتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو سیناریوں کو بہت چینج کیا ہے سوشل میڈیا میں. اور میری پرسپیکٹو یا نظر تھوڑا سا اس کے اندر مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ روایتی طور پہ جو ہمارے علاقے ہیں، جن علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے اندر یا بڑے اخبارات کے اندر یا ٹیلی ویژن چینل کے اندر ہمیں اسپیس نہیں ملتا تھا. اور اگر اسپیس بھی ملتا تھا تو وہ ہمیشہ کانفلکٹ یا نیگیٹو اسٹوریز کے ہی نظر میں جو ہے وہ ہمارے علاقوں کو جگہ دی جاتی تھی. اور میڈیا ہاؤسز کا ہمیشہ یہ آرگومنٹ ہوتا تھا کہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس ریٹنگ کراچی سے یا اسلام آباد یا لاہور سے آ رہی ہے، اور کے پی سے یا جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں سے ریٹنگ نہیں آتی تھی، اس لیے ہم ان خبر زیادہ نہیں پھیلاتے. تو سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگوں نے، مقامی صحافیوں نے یا مقامی لوگوں نے یا یہ جو یوتھ ہے انہوں نے خبر بنانا اور خبر شیئر کرنا یا انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور شیئر کرنا شروع کیا. سو ایک الٹرنیٹیو وائسز یا الٹرنیٹیو اسپیس ملا لوگوں کو جرنلزم کرنے کے لیے، اپنے وائسز کو شیئر کرنے کے لیے. سو جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جو الٹرنیٹیو میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اس ڈسکشن کے اندر ایجنڈیز مختلف ہیں، ٹاپکس مختلف ہیں، ایشوز مختلف ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک فائن صحافت نہیں ہے، وہ آرگنائز نہیں ہے، اس میں ایڈیٹوریل پالیسی مسنگ ہے، بٹ اسٹل وہ ایک امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ ہمیں گراؤنڈ پہ انفارمیشن دے رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک انیشیٹ لیا گیا تھا جس کو سٹیزن جرنلزم کہا گیا. ڈان نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور پھر لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ وہ خود سے اپنی ارد گرد جو ہے وہ اسٹوری ڈھونڈ لے اور ہمارے بھجوائیں اور ہم اس کو پبلش کریں. تو یہ فیس بک پہ جو آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ بیسیکلی وہی سٹیزن جرنلزم ہے، لیکن سٹیزن جرنلزم کے اندر ایڈیٹوریل مسنگ ہوتا ہے. بٹ اسٹل یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس خبر تو آ رہی ہے، ادروائز تو ہمارے پاس خبر کے ذرائع نہیں تھے. خبر ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے آن انٹرنیشنل میڈیا. الجزیرہ یا ARY یا پاکستان کے اندر وائس آف امریکہ یا ڈیوا ریڈیو کی خبر کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، اور ان سے کنفرم کرنا پڑتا تھا کہ میرے علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا ون کلک پہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے، ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میرا سرپرست جواہر سے اگلا سوال ہے، جب میڈیا کسی ہاتھ سے کے زخمیوں تک کیمرہ لے جاتا ہے، کیا یہ خبر ہے یا استحصال؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ریلیونٹ ڈگری نہیں ہوتی. صرف خبر دینا ہی صحافت نہیں ہے، صحافت کے اصول کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے ایتھکس، جرنلزم میں ایتھکس، میڈیا لاز اینڈ ایتھکس پورا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کا. اس میں اب باقاعدہ آپ کو ان چیزوں پہ ٹرین کیا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں یا جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں اس میں، یا ایون جو ہماری پختون لوگ ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے اس معاملے میں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں یا جو ہمارے اخبارات ہیں اس میں ایون فیملس کا نام بھی نہیں لکھا جاتا. اس سے دختر یا ہمشیرہ کے نام سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، یا اگر لکھا بھی جاتا ہے تو اس کے نام کا صرف پہلا ورڈ، لائک آسما کی یہ الف یا روبینہ کی یہ رے. اس طرح جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو ایک طرف ایک بندہ ہوتا ہے جو موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، دوسرا اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا. سو یہ بہت انیتھیکل ہے، اور کوئی بھی پڑھا لکھا معاشرہ یا پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. البتہ اس بارے میں ہماری اوپینین یا جو ہماری سورس ہوتی ہے وہ پولیس ہوتے ہیں، وہ ریسکیو ہوتی ہے، وہ میڈیکل ٹیم جو ہوتی ہے، ڈاکٹرز وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمیں زخمیوں یا جو حادثہ ہے اس کی نوعیت کے بارے میں ہمیں انفارم کر دے یا اس کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر دے. لیکن جو وکٹمس ہیں، وکٹم سے یہ پوچھنا بالکل انیتھیکل ہے. سر رحمان سے میرا اگلا سوال ہے کہ کیا آج کا صحافی جرنلزم کے ایتھکس کو فالو کرتا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اور بریکنگ نیوز اور یہ ساری چیزیں آئیں تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ہماری صحافت تھی انہوں نے کہا کہ یہ آڈینس ڈیمانڈ ہے
लोग ये सुनना चाहते हैं या लोग ये देखना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारी जगहों पे एथिक्स को वायलेट किया और उसकी वायलेशन की। प्रिंट मीडिया के अंदर तो नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे वायलेशन हो रही थी। कैमरा एक इदारा है जो लाइसेंस देता है टेलीविज़न चैनल को, उसमें बहुत सारी शिकायत अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लोग कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया आया और वो मिजाज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों का बनाया था, सनसनी के साथ, सनसनीखेज़ी के साथ चीज़ों को पेश करना, तो वो 10 साल में जो लोगों का मिजाज बना था, और वही लोग जब कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आए, जो ऑडियंस थी, तो वही मिजाज को लेके चले। तो वो भी जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था, सनसनी फैला रहा था, आम आदमी या आम कंटेंट क्रिएटर्स जो बचा था, वो उसने भी वही तरीका आजमाया, और उसको शायद लगा कि क्योंकि पाकिस्तानियों का या हमारे ऑडियंस का मिजाज ही ऐसे था कि जब तक सनसनी नहीं होगी लोग चीज़ों को नहीं देखते। सो उस सनसनी की वजह से हमने जो कंटेंट क्रिएशन करना सीखा, तो उसमें भी सनसनी आई। तो सनसनी के चक्कर में बाज़ औक़ात हम बहुत सारे एथिकल चीज़ों को गलत कर देते हैं, एथिक्स की वायलेशन करते हैं। अपने रेटिंग के चक्कर में, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था, तो सोशल मीडिया के अंदर क्लिक के चक्कर में हम बहुत दफ़ा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, फिर झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, क्योंकि उनको क्लिक्स चाहिए। जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को रेटिंग चाहिए थी, इस तरह सोशल मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्टों को जो है वो क्लिक्स चाहिए। तो जब क्लिक्स के लिए काम करेंगे और रेटिंग के लिए काम करेंगे, तो फिर तो जर्नलिज़्म नहीं मिलेगी। जर्नलिज़्म तो हमेशा इसलिए किए जाते हैं ताकि माशरे को सही रास्ते पे ट्रैक पे लाया जाए, जमहूरियत को सपोर्ट किया जाए, वॉइस लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए। जर्नलिज़्म इसलिए नहीं था कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाए, जर्नलिज़्म इसलिए नहीं था कि लोगों की इज्जत को ख़राब किया जाए। तो अगर ये जर्नलिज़्म लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये जर्नलिज़्म तो नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, एंटरटेनमेंट है, बट इट्स नॉट जर्नलिज्म। ज़िम्मेदार सहाफ़त लाने के लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? ये मेरा सवाल आप दोनों से है। जी, ज़िम्मेदार सहाफ़त हुई पहले जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक बंदा प्रोफेशनल हो, उसमें इस फील्ड में इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो उसके पास हो, तो वो एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हम तो लाइक्स और क्लिक्स और रेटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर हम ज़िम्मेदारी भूल जाते हैं। तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। एक सहाफ़ी के साथ साथ हमें एक ज़िम्मेदार शहरी भी होना चाहिए, और एक ज़िम्मेदार शहरी का सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए, किस तरह उस पर एक्ट करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारी जहन में हों, तो फिर हम एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी बन सकते हैं, और साथ में हमारी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग या जो उसकी बेसिक नॉलेज है और स्किल्स हैं वो हमारे पास हों, तो बिल्कुल ज़िम्मेदार सहाफ़त हो सकती है। ज़िम्मेदार सहाफ़त के लिए ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ जो कंटेंट में क्रिएट कर रहे हैं, ये है किसकी। वही बात है कि अगर आप कंटेंट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पास क्लिक्स आएँ, तो फिर उसको जर्नलिज्म का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म अलहदा है और क्लिक्स या प्रोडक्शन या ऑडियंस डिस्ट्रैक्शन जो है वो अलहदा चीज़ है। सो इस दौर के अंदर ज़िम्मेदार सहाफ़त के लिए ज़रूरी है कि हम पहले माशरे के अंदर ज़िम्मेदार शहरी बनाएँ, ऑडियंस बनाएँ, और उन ऑडियंस को समझाएँ कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है, जिसको मीडिया लॉ एंड लिटरेसी कहा जाता है या मीडिया लिटरेसी कहा जाता है। बहुत सारे इदारे UN और बहुत सारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मीडिया लिटरेसी या ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल लेवल्स पे पढ़ानी चाहिए, ताकि वो एक टेक्नोलॉजी या एक फ्लो या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो ये बच्चों को ट्रेनिंग देने से लेकर लाइक स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक की मीडिया लिटरेसी उनको पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद ही ये माशरा अगर ऑर्गेनाइज होगा, माशरे के अंदर लोग सुनते होंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो डेफिनेटली दूसरी साइड के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं, तो वो भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव चीज़ों को देखने वाले लोग कम होंगे, तो नेगेटिव प्रोडक्शन भी कम होगी। लेकिन अगर माशरे के अंदर लोगों की डिमांड है, तो अगर एक बंदा नहीं तो दूसरा बंदा नहीं तो तीसरा बंदा उस डिमांड को पूरा करेगा। अगर एक सहाफ़ी नहीं कर रहा, तो एक आम सा बंदा उठ के वो कंटेंट क्रिएट करेगा और वो क्लिक्स लेगा और वो मशहूर हो जाएगा, और उसी बुनियाद पे ही
یہ معاشرہ چلتا ہے. سر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. جی ناظرین کہیے کہ ذمہ دار صحافت کے حوالے سے دونوں ہماری دونوں ٹیچرز اور گیسٹ کے پرسپیکٹیو اور ذمہ دار صحافت کے لیے ہمیں ایتھیکل جرنلزم کو فالو کرنا چاہیے.